السلام علیکم ناظرین۔ لوگ جب بے وجہ منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ کو اہمیت نہیں دیتے تو یقین جانیں دلچسپی ختم ہو جانا نفرت سے زیادہ تلخ ہوتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کاٹنے سے پہلے اگر لیموں کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اسے نچوڑنے پر زیادہ رس نکلتا ہے۔ ناظرین، گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے 5 منٹ تک مالش کریں۔ بچے کو پنکھے کے نیچے ہرگز نہ لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتے تک جاری رکھیں۔ اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ جب کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلا کیڑا یا ایسی کوئی چیز زہریلی گر پڑی ہے تو پکی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال کر دیکھیے۔ اگر وہ چٹچٹانے لگے یا اس میں سے نیلے رنگ کی لپیٹیں اٹھنے لگیں تو فوراً سمجھ لیں کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بو غائب ہو جائے گی۔ میٹھے یا موسمبی ایک مقبول ترین پھل ہے۔ یہ ایک انرجی ڈرنک کے طور پر کام کرتا ہے اور فالج سے بچاؤ، جسم کو ہائیڈریٹ کرنے، موشن سے کمزوری میں مدد دینے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے سمیت بہت سے صحت کے فوائد فراہم کر کے جسم کو قدرتی کولنٹ کرتا ہے۔ ناظرین، 5 دن میں جوئیں ختم کرنے کے لیے لہسن کو پیس کر لیموں کے رس میں ملائیں۔ رات کو سوتے وقت سر پر ملیں۔ صبح صابن سے سر دھوئیں۔ لگاتار 5 دن تک یہ عمل کرنے سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، 4 بادام، 2 لونگ، 2 چمچ چاول، آدھا کپ پانی میں ساری رات بھگو دیں۔ صبح بادام چھیل کر ساری چیزوں کا پیسٹ بنا لیں۔ پیسٹ کو فریج میں رکھ دیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ یہ کریم اپنے چہرے پر 40 منٹ کے لیے لگا دیں۔ آپ اپنی عمر سے کم نظر آئیں گے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقے دار دال بنتی ہے۔ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ میٹھے کا استعمال کم کریں، کیونکہ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے سے آتی ہیں۔ شہد میں انار کے دانے شامل کر کے کھانے سے بدن کی قوت اور توانائی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑکی اور دروازوں پر جالے ایک نرم چادر کا ٹکڑا لیں۔ اس کو نیم گرم پانی میں ڈبوئیں۔ اسے ایک ڈنڈے پر لپیٹ لیں۔ ایک اخبار پر تھوڑا نمک ڈالیں۔ اس ڈنڈے کو اس پر رول کریں۔ اس کے بعد اس ڈنڈے کو چاروں طرف دیواروں پر پھیریں۔ مہینوں تک جالے نہیں لگیں گے۔ اگر آپ وائٹ ساس بنا رہے ہیں اور پتلی ہو گئی ہے تو گھبرائیں نہیں۔ اس میں 1 کھانے کا چمچہ آٹا اور 1 کھانے کا چمچہ مکھن شامل کریں اور دیکھیں کیسے فوراً ہی وہ گاڑھی ہو جائے گی اور اس میں گٹھلیاں بھی نہیں پڑیں گی۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو ٹماٹر کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ لہسن کھانے کے بعد اس کی بو ختم کرنے کے لیے پارسلے کھائیں۔ 5 منٹ کے لیے مائکرو ویو میں پانی کو گرم کریں۔ پانی کی بھاپ مائکرو ویو میں جمع کھانے وغیرہ کو نرم کر دے گی اور آسانی سے مائکرو ویو صاف ہو جائے گا۔
پانی گرم کرنے سے پہلے لیموں کا ٹکڑا شامل کر دیں۔ اس طرح مائکرو ویو میں سے اچھی خوشبو آئے گی۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ابلنے سے پہلے چاولوں میں لیموں نچوڑ لیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ہمیشہ ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اور نوکر کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اسے کچھ کھلا دے یا اپنے ساتھ بٹھا لے، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ جب بھی آپ جہاز سے سفر کر رہے ہوں تو اپنے سامان کے ہینڈل پر گہرے رنگ کا ربن باندھیں۔ اس طرح جب سامان باہر آئے گا تو آپ بآسانی پہچان لیں گے اور سامان کے کسی اور سے بدلنے کا امکان بھی نہیں رہے گا۔ جب آپ چاکلیٹ کیک، براؤن وغیرہ بنا رہے ہوں تو آٹے کی بجائے برتن